پورا مذہب شیعہ صرف ایک بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے، ابو بکر عمر کی دشمنی، عائشہ سے دشمنی، امیر معاویہ کو گالیاں بکو۔ تو پھر ہم نے سوال یہاں کھڑا کیا، سنیوں نے پوچھا بھائی ابھی میں نے سوال کیا تھا نا، شیعوں کے پاس سب جواب ہے بھائی، اور جواب ایسی الف لیلا کی داستان۔ اب یہ اس کا جواب لاتے، کہا نہیں وہ دیکھو علی نے جو بھی زور زبردستی سے بیعت کر بھی لی نا، کروا بھی لی نا ان لوگوں نے، تو علی کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی سے بیعت لے لے، وہ تو علی نے خود ہی اختیار دے دیا، جاؤ۔ اب اس میں دیکھیے اس کو بیان کرنے میں اللہ کی کتنی بڑی توہین کیا ہے، نہ ان کو عقیدہ توحید پتا ہوتا ہے، نہ جو ہے ناموس رسالت ان کو پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور کیا کر سکتے تھے؟ اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار، وہ کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا، اب تم چلا لو۔ تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے، تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں، تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے۔ سوال کریں آپ پلیز۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنبھالی، مادر کیوں اس کا خلافت دی گئی؟ لالت پورا مذہب شیعہ صرف ایک بنیاد پہ ٹکا ہوا ہے، ابو بکر عمر کی دشمنی، عائشہ سے دشمنی، امیر معاویہ کو گالیاں بکو۔ اس فن میں جو جتنا ماہر ہے وہ اتنا پکا شیعہ ہے، جو جتنی اچھی گالی بک سکتا ہے حضرت امیر معاویہ کو وہ اتنا پکا ان کے مومن شیعہ، جو جتنی زیادہ ابو بکر پہ لان تان کریں گا وہ اتنا بڑا مجتہد ان کے یہاں۔ اور حال یہ ہے کہ صاحب پھر اتنی زبردستی سے خلافت لی تھی ابو بکر نے، حضرت علی سے لڑے، گلوں میں پھندے ڈال ڈال کے صاحب خلافت کی بیعت کروائی۔ تو پھر ہم نے سوال یہاں کھڑا کیا، سنیوں نے پوچھا بھائی ابھی میں نے سوال کیا تھا نا، شیعوں کے پاس سب جواب ہے بھائی، اور جواب ایسی الف لیلا کی داستان۔ ہم نے کہا بھائی جب علی کی خلافت کے لیے یہ پھندے پکڑ پکڑ کے باندھ بون کر کے لایا گیا اور خلافت لی گئی، جو ہے بیعت کروائی گئی، تو یار علی ناحق سے ڈر کیسے گئے؟ جو علی کہہ رہے ہیں کہ صاحب پوری دنیا باطل پر ہو، میں اکیلا تنہا حق پر ہوں تو میں نہ ڈروں، تو اس کا بھی حل نکالا۔ کہا نہیں صاحب علی ڈرے نہیں، علی نے اختیار دے دیا، کہا جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، تمہاری مرضی۔ ضمیر اختر نقوی صاحب پاکستان کے ان کے بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے اب یہ اس کا جواب لاتے، کہا نہیں وہ دیکھو علی نے جو بھی زور زبردستی سے بیعت کر بھی لی نا، کروا بھی لی نا ان لوگوں نے، تو علی کسی کی مجال نہیں تھی کہ علی سے بیعت لے لے، وہ تو علی نے خود ہی اختیار دے دیا، جاؤ۔ اب اس میں دیکھیے اس کو بیان کرنے میں اللہ کی کتنی بڑی توہین کیا ہے، نہ ان کو عقیدہ توحید پتا ہوتا ہے، نہ جو ہے ناموس رسالت ان کو پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ذرا سنیے کیا کہتے ہیں۔ اور جا کر لوگوں نے کہا، سلمان نے کہا، جابر نے کہا، عمار نے کہا، سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا بھائیو یہ نہ کرو، خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ، دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا۔ اب بتا ہی تو سکتے تھے، اور کیا کر سکتے تھے؟ اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں، وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار، وہ کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا، اب تم چلا لو، اب تم چلا لو، اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو۔ ہم بیچ میں نہیں بولیں گے، سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سعودی عرب ہے، یہ امارات ہے، اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے، کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ بھائی اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے۔ جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ لندن ہے۔ بھائی اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ، یہ پیرس ہے۔ اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا۔ بھائی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ میں روک رہا ہوں یہاں، ذرا چہلت دیکھیے مولوی صاحب کی۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی جبریل، بھائی ذرا پردہ ہٹانا، یہ اللہ ہے، اللہ کو کچھ نہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، زمین کی تہوں میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے۔ ارے اس کی باخبری کا تو عالم یہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں، جو خیال آتے وہ اس سے واقف۔ اگر 30 سال بعد 40 سال بعد اللہ نے آپ کو اور ہم کو حیات رکھی، 40 سال بعد کس تاریخ کو، کس جگہ، کہاں میں ہوں گا، کہاں بیٹھوں گا میں نہیں جانتا، بیٹھ کے دل میں میرے اس وقت کیا خیال آ رہا ہوں گا میں نہیں جانتا، پروردگار عالم جانتا ہے۔ یہ باخبری ہے اس کی، مگر اللہ دیکھیں کتنا بے خبر ہے۔ بھائی جبریل ذرا پردہ ہٹانا، ذرا دکھاؤ، دکھ نہیں رہا ہے یہ کون سا ملک ہے؟ بندہ پروار، قبلہ کعبہ، پیرس ہے۔
اچھا پیری بڑا جھکبگا، ہاں بھائی یہ ذرا باجو والا ذرا اس کو ہٹانا، ذرا اس کو دکھانا. کیا مذاق ہے یار، یہ مذہب ہے؟ کہا یہ دبئی ہے. کہا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی اللہ بھی ان کے نزدیک ناواقف. تو اللہ دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے؟ اب آئیے ذرا خلافت کو بات کیسے آئی. بھئی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے. وہ خوش ہے، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے. چپ ہے، اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے. لیجیے اللہ بھی تقیہ کر رہا ہے. خوش ہے؟ خوش نہیں ہے، وہ چپ ہے. اسلامی نظام سے خوش نہیں. اسلامی یعنی اشارہ کس طرح ہے؟ آج کے نظام کی بات نہیں کر رہے، وہ ابو بکر اور عمر کے نظام کی بات کر رہے ہیں. اب آگے سنیے. اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے، لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے. خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے. تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں، تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے. چہرے کو دیکھو گے تو پتا چلے گا. اس لیے علی کو چھوڑا گیا. دیکھتے رہنا، اگر ناراض ہیں تو میں ناراض، اگر یہ خوش. اللہ نے چہرہ بنایا. کس کو بنایا بھائی اللہ نے چہرہ؟ علی کو بنایا. جبکہ عقیدہ اہل سنت اللہ چہرے سے پاک ہے. تو بہرحال وہ خوش نہیں ہے اللہ، لیکن کیا اللہ بھی تقیہ کر رہا تھا. اس لیے کر رہا تھا بھائی ٹھیک ہے جاؤ حسرتیں نکال لو تم اپنی خلافت کی، جتنی تمنا ہے نکال دو. اللہ بھی چپ، علی بھی چپ. یہ خلافت کے لائق تھے نہیں یہ لوگ. علی بھی ناراض تھے، خدا بھی ناراض تھا. اب وہ ناراضگی 1400 سال تک چل رہی ہے. دور ختم ہو گیا اسلامی. آج بنا میں 56 اسلامی کنٹری، بنا میں اسلام. کوئی اسلامی صحیح معنوں میں ایک کنٹری نہیں بچا آج. کوئی ایک ایسا اسلامی کنٹری نہیں جہاں A to Z جو ہے باقاعدہ اسلامک رولز اور جو ہے کانسٹیٹیوشن وغیرہ لاگو ہوتے ہو. مگر 14 سال تک آج تک اسی خلافت کا رونا روتے بیٹھے. اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. اور آج بھی ان کی گستاخیوں کا وہی حال ہے کہ سنی ٹاک کر کے ایک سنی چینل ہے، غالباً یہ یو کے کا ہے شاید. ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اس پر آتے. ایک لائیو شو چل رہا تھا حضرت علی کے فضائل پر، شہادت مولا کائنات کے موقع پر، رمضان کا مہینہ. ذرا ان کی بدبختی دیکھیں کتنا خبیث فرقہ ہے یہ. آپ کے سامنے بڑے محب بنیں گے، چپڑی چپڑی باتیں کریں گے، لیکن دل میں آپ کے اصحاب اور آپ کے بزرگوں کے لیے کتنی نفرت رکھتے ہیں. کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہے. لائیو شو چل رہا تھا تو کچھ لوگ سوال کر رہے تھے. حضرت علی کی شان پر شو تھا. ظاہر اہل سنت بھی علی کی شان پر پروگرام رکھتے ہیں، ہے نا. لیکن دیکھیے اس لائیو شو میں کیا ہوتا ہے، ایک شیعہ فون کرتا ہے. اب فون کرنے کے بعد اس نے حرکت کیا کی ذرا دیکھیے آپ. اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض ہوتا ہے. ذرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام علماء کرام کی خدمت میں میرا سلام. جی، بہت ہی نہایت خوبصورت آپ پروگرام کر رہے ہیں. بس میرا ایک ہلکا سا سوال ہے. ساری تعریفیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے ہیں. اتنی تعریفیں مولا علی علیہ السلام کی غدیر کے خطبے کے بارے میں بات ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. اور رسول پاک کے لیے بھی حضرت جبرائیل کہہ کے آئے کہ اگر رسالت کا اگر آپ نے یہ ولایت نہ پہنچائی علی علیہ السلام کی تو آپ کی بھی رسالت کا آپ نے کوئی کام نہیں کیا. پھر وہ حضرت عمر کا ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت اب سوال کریں آپ پلیز. سوال میرا یہ ہے کہ جب اتنی فضیلتیں ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر نے خلافت کیوں سنبھالی؟ مادر کیوں خلافت دی گئی؟ بھیڑ لالت. یہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ناظرین، یہ بہت بدتمیزی ہے کفر کیا اور اتنی بڑی بدتمیزی یہ لائیو آ کے نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کاٹ دیا مقال ترنت. اور اس کے بعد سارے علماء سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑے دیر تک تبصرہ کرتے رہے کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر. کیا ذہنیت تمہاری جماعت کے ملاؤں نے تمہارے اندر رکھی ہوئی ہے. کتنے ذلیل فرقہ ہے کہ اتنا اس نے گھما پھرا کے لایا اور لا کے بعد اس کے بعد اس نے گندی گندی گالیاں بکی معاذ اللہ ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو. یہ کھلے عام چینلوں پہ گالیاں بکتے ہیں، کھلے عام تبرہ کرتے ہیں، کھلے عام صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. مگر اگر سنی علماء جواب دے تو ہماری پلپلے برطانیہ 50-50 قوم کے کچھ 50-50 والے ہیں نا، کسی کو برا مت بولو یار، سب اچھا چلو، سب کو اچھا بولو. کیسے اچھا بولو بھائی؟ تمہارے باپ کو میں گالی بکوں تو پھر دیکھتا ہوں میں تم میں کتنا صبر ہے. تمہاری ماں کو گالی بکتا ہوں پھر دیکھو کتنا صبر ہے. تمہاری بہن کو کوئی چھیڑ دینا تم تو پولیس سے لے کر یہاں سے وہاں تک سب تلوار بھالے سب نکال لیتے ہو. مگر جن کے صدقے میں تمہیں جنت میں جانا ہے، جن کے طفیل تمہیں ایمان نصیب ہوا، ان کو گالیاں بکی جا رہی ہے اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے.